الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه السلام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جتنے اہم کام ہوتے ہیں ان اہم کاموں کے لیے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں، وزارت کے لیے، صدارت کے لیے، کسی بڑی کمپنی کو چلانے کے لیے بڑے اہم کام ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت اہم لوگ منتخب کیے جاتے ہیں. خیر، منتخب کرنے کے بعد ان کا سخت انٹرویو ہوتا ہے، سخت امتحان ہوتا ہے. یہ امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمارے کام کے ہیں یا نہیں، یہ ہمارے کام کے ہیں یا نہیں. بعض مرتبہ 500 600 آدمی ہوتے ہیں جب آپ کو پیش کرتے ہیں کام کے لیے. اس بڑی تعداد میں سے چنے جانے والے 100 بھی نہیں ہوتے. لوگ جانتے ہیں جو بڑی کمپنیاں چلاتے ہیں، بڑے کام کرتے ہیں دنیا کے، وہ جانتے ہیں کہ انتخاب کتنا مشکل ہوتا ہے. اس کے لوگ رشوتیں بھی دیتے ہیں کہ رشوت سے اپنے آپ کو پاس کرا لو دنیا کے کام میں. تو میری بات توجہ سننا، جیسے دنیا کے کاموں کا دستور ہے یہ کہ دنیا کے کام کے لیے اپنے آپ کو لوگ پیش کرتے ہیں اور ان کا سخت امتحان ہوتا ہے. اس امتحان کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ ان سے کام لینا یا نہیں لینا ہے. یہ دنیا جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے، جب اس دنیا کا یہ دستور ہے تو وہ دین جو اللہ کا محبوب ہو، وہ دین جو اللہ کا محبوب ہے، اور وہ دین جو اللہ کا ضابطہ ہے جو بدلے گا نہیں. کائنات کے نظام تو صبح شام بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، ان کے قانون بدلتے ہیں، ان کے طریقے بدلتے ہیں، اسباب و ذرائع بدلتے ہیں. دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب اس کا یہ دستور ہے تو وہ دین جو اللہ کو محبوب ہو، اس دین کے لیے اور اس کی محنت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے کوئی انتخاب نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی انتخاب نہیں ہوگا اور اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت سخت امتحان لیتے ہیں. اللہ تعالی سخت امتحان لیتے ہیں، اللہ سخت امتحان لیتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں امتحان کی، بہت توجہ سے سننا. میں ایک مثال دیتا ہوں امتحان کی، اس کو بہت غور سے سننا. کہ کام کرتے کرتے یہ دیکھا جاتا ہے
کہ یہ کام کرتے کرتے کس سطح پر پہنچے ہیں، کس سطح پر پہنچے ہیں. اس لیے کہ یہ بھی دستور ہے دنیا والوں کا کہ وہ اپنے کام کا جائزہ لیتے ہیں. ہماری تجارت، ہمارا بزنس کہاں تھا اب کہاں ہے، فیکٹری کہاں تھی اب کہاں ہے، زمیندارہ باغیچہ پہلے کہاں تھا اب کہاں ہے. اسی کو لوگ ترقی کہتے ہیں. بہت غور سے بات سننا، جاگ کر، ڈرنے کی باتیں ہیں بہت. تو اللہ رب العزت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے صحابہ کا ایسے امتحان لیا کرتے تھے کہ اب تک ساتھ رہ کر ان کے اندر اطاعت کا اور نبی کی بات کو یقینی ماننے کا اور نبی کی بات کو قبول کرنے کا، نبی کی بات کو قبول کرنے کا جذبہ اور اس کی سزاعت کتنی آئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں سخت. میں اس کے لیے ایک واقعہ عرض کروں گا جس سے معلوم ہوگا کہ کتنا سخت امتحان ہوتا ہے. ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن سرح، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا کرتے تھے. آج ایک مسلمان قرآن کی ایک آیت پر، اس آیت کے قرآن کی آیت ہونے کا اتنا یقین رکھتا ہے کہ اگر ساری دنیا اس آیت کے انکار پر جمع ہو جائے نعوذ باللہ تو یہ نہیں مانے گا، تو کہے گا نہیں قرآن قرآن ہے. تو آج اتنی مدت کے بعد ایک شخص کو اگر قرآن کی ایک آیت پر اتنا یقین ہے کہ ساری دنیا مل کر اس آیت کے انکار نہیں کر سکتی، تو ان صحابی کا کتنا یقین ہوگا قرآن پر جو بیٹھ کر وحی لکھتے ہوں، بیٹھ کر وحی لکھتے ہوں اور وحی کی آثار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں کہ آپ کو سردیوں میں پسینے آ جاتے تھے اور آپ کی سواری وحی کا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میں ایران پر تھا تو میں ایران کے 2 ٹکڑے ہونے والے تھے وزن سے، آپ پر وحی آ رہی تھی. اس طرح صحابہ وحی کے آثار خود دیکھتے تھے. بہت توجہ سے بات سننا. اللہ نے امتحان لیا کہ ایک صحابی ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ پر ایمان لائے، آپ کی وحی لکھ رہے، آپ پر آنے والی وحی لکھ رہے. انہیں خود کتنا یقین ہے آپ کی وحی پر، انہیں خود کتنا یقین ہے آپ کی بات پر. اللہ نے اس کا امتحان لیا. جب انسان کی تخلیق کے مراحل اللہ نے بیان کیا قرآن میں کہ ہم نے انسان کو کیسے پیدا کیا. یہ پہلے نطفہ تھا، پھر علقہ بنا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر اس پر گوشت آیا، پھر ہڈی بنائی، پھر اللہ نے اس کو انسان تیار کر دیا. یہ سارے انسان کی تخلیق کے مراحل اور اس کی کیفیتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. اللہ نے اس آیت کے نازل کرنے کے وقت ان صحابی کا امتحان لیا کہ انہیں نبی کے وحی پر یقین کتنا ہے. لکھنا پڑھنا تو آتا ہے، لکھنا پڑھنا تو آتا ہے، لکھنا پڑھنا آنا یہ علم نہیں ہے. لکھنا پڑھنا تو ابو جہل کو بھی آتا تھا مگر آپ کی بات پر یقین نہیں تھا. اس لیے نہ سمجھنا کہ اسے لکھنا پڑھنا آ گیا اور ہدایت پر آ گیا. لکھنا پڑھنا ابو جہل کو خوب آتا تھا، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ ابو جہل وہ لغت کا امام مانا جاتا تھا. لغت کا امام مانا جاتا تھا لکھنے پڑھنے میں. پھر بھی ابو جہل کا ابو جہل. کیوں جہل؟ اس لیے کہ آپ کی بات نہ مانی. غور سے سننا. اللہ تعالی نے امتحان لیا
جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ تعالی نے ان صحابی کی زبان پر 2 جملے جاری کر دیے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ رب العزت بہت ہی بابرکت ہیں اور سب سے اچھا پیدا کرنے والے بنانے والے ہیں۔ ان صحابی کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی انہی الفاظ سے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی لکھ لو، فرمایا کہ یہ بھی لکھ لو، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہ صحابی کہنے لگے یہ تو میں کہہ رہا ہوں، فرمایا نہیں، مجھ پر وحی آئی ہے، اس کو لکھ لو۔ اگر یہ کہہ دیتے کہ نہیں میری زبان سے کلمات کا جاری ہونا وحی نہیں ہے بلکہ آپ کی زبان مبارک سے ان کلمات کا آنا وحی ہے، تو یہ ایمان والے شمار کیے جاتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، فرمایا نہیں وحی ہے۔ کہنے لگے نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو میں کہہ رہا ہوں، وحی نہیں ہے۔ اس پر یہ صحابی اسلام سے مرتد ہوئے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے کہیں مل جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اتنا قریب کہ وحی آتی تھی، آپ ان کو بلاتے تھے لکھوانے کے لیے، اتنا قریب اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا کہ یہ اتنے عرصے سے وحی لکھتے ہیں۔ دیکھنا تو ہے کہ ان کو یہاں وحی لکھنے میں اپنی بات پر اعتماد ہے یا نبی کی بات پر اعتماد ہے۔ اپنی بات کو نبی کی بات سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنی بات کو وحی نبی کی بات کے مقابلے میں بہتر سمجھتے ہیں، یا اپنی بات کا انکار کرتے ہیں نبی کی بات کے مقابلے میں۔ اس امتحان میں یہ فیل ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور یہ کہا کہ مجھے بھی وحی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ میں نے مثال دی ہے کہ اللہ رب العزت سخت امتحان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت امتحان لیتے ہیں، اور عجیب بات ہے کہ یہ امتحان اوپر سے چلا آ رہا ہے، یہ امتحان اوپر سے چلا آ رہا۔ اللہ رب العزت قریب والوں کے امتحان لیتے ہیں، ملائکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اللہ فرماتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کی کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا فرشتوں کا، اللہ نے امتحان لیا فرشتوں کا۔ اللہ تعالیٰ ایسا حکم لائے جو حکم حیثیت کے خلاف تھا، حکم حیثیت کے خلاف۔ سنو میری بات توجہ سے، جب کوئی حکم دیا جاتا ہے آج انسانی سوچتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ میری حیثیت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اگر یہ حکم میری حیثیت کے مطابق ہے پھر تو میں اسے پورا کر دوں گا، اگر یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے تو میں اسے انکار کر دوں گا۔ بہت توجہ سے بات سننا۔ آدمی سن کر سوچتا ہے کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے، یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں ہے۔ اگر میرے کرنے کا ہے تو میں کر دوں گا، میرے کرنے کا نہیں ہے تو میں انکار کر دوں گا۔ اس کو اطاعت نہیں کہتے۔ اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحان لینے کے لیے حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف۔ اللہ اطاعت کا امتحان لینے کے لیے حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف۔ اللہ رب العزت حکم لائے حیثیت کے خلاف کہ بظاہر آدم علیہ السلام کی حیثیت مٹی کی، ملائکہ نور سے بنے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سب آدم کو سجدہ کرو، سب نے اللہ کے امر کو دیکھا،
سب نے اللہ کے امر کو دیکھا کہ اللہ کا امر اصل ہے. ابلیس نے اللہ کے امر کو نہیں دیکھا بلکہ اپنی اور آدم کی حیثیت کو دیکھا. اپنی اور آدم کی حیثیت کو دیکھا کہ میری حیثیت کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, یہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں. ہاں اگر یہ اپنی ذات کو سجدہ کرنے کا حکم دے تو ہم اللہ کو سجدہ کر لیں گے, لیکن اگر یہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کرتے ہیں تو یہ حکم ہماری حیثیت کے خلاف ہے. سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے, تاکہ نہیں یہ حکم میری حیثیت کے خلاف ہے, حکم میری حیثیت کے خلاف ہے. اللہ حکم لائے حیثیت کے خلاف دیکھنے کے لیے اب تک کی اطاعت سے, اب تک کی عبادت سے ان کے اندر فرما برداری کا جذبہ کتنا پیدا ہوا. آیا اگر ہم حکم لائیں ان کی حیثیت کے خلاف تو یہ حکم مانیں گے یا نہیں. ابا واستکبرا, ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں, یہ میرے ساتھ زیادتی ہے اور میری حیثیت کے خلاف حکم ہے, میری حیثیت کے خلاف حکم ہے. اللہ نے ابلیس کو وہاں سے نکال دیا, وہاں سے نکال دیا, نکل جاؤ. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اب تک انہوں نے کیا کیا ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جس وقت جو حکم آیا اس حکم کو پورا کیا یا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. چنانچہ ابلیس نکال دیا گیا, اور یہ اصولی بات ہے کہ جو کسی خیر سے اللہ کی طرف سے محروم کیا جاتا ہے وہ اس بات کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی خیر سے محروم کروں گا. سنو بات. اور جو شخص کسی خیر سے, جس شخص کو کوئی خیر دی جاتی ہے وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس خیر کے راستے کی طرف لاؤں گا. عجیب بات ہے, جو خیر سے محروم کیے جاتے ہیں وہ دوسروں کو خیر سے محروم کرنے پر اپنی قوت لگا دیتے ہیں, اور جو لوگ خیر دیے جاتے ہیں وہ دوسروں کو خیر پر لانے کے لیے اپنی قوت لگا دیتے ہیں. ابو جہل کے بیٹے اکرمہ جب اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے آج تک جتنی کوشش اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے میں اور آپ کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرنے میں اور آپ کے لائے ہوئے اسلام کے نور کو بجھانے میں نے جتنی کوشش کی ہے, میں اس سے زیادہ کوشش کروں گا دین کو پھیلانے میں اور اسلام کی نصرت میں. یہ شر سے خیر کی طرف آئے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ میں کمی نہیں کروں گا لوگوں کو خیر کی طرف لانے میں. شیطان نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے لأغوینہم اجمعین کہ میں سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. عجیب بات ہے, یوں کہیں کہ ایسے آدمی سے ہوشیار رہنا چاہیے جو کہ کسی خیر سے محروم کر دیا گیا ہو. ایسے آدمی سے ہوشیار رہو جو کسی خیر سے محروم کر دیا گیا ہو. ایسے آدمی سے ہوشیار رہو جو کسی خیر سے محروم کر دیا گیا ہو, کیونکہ وہ اپنی محرومی کا بدلہ, میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت, وہ اپنی محرومی کا بدلہ ان لوگوں سے لے گا جن کی وجہ سے محرومی ہوئی ہے. محرومی کا بدلہ ان سے لے گا جن کی وجہ سے محرومی ہوئی. چنانچہ یہی ہوا کہ ابلیس محروم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے. اس نے یہ طے کیا کہ جن کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے پھر یہ بھی جنت میں کیوں رہیں, یہ بھی جنت میں کیوں رہیں. اللہ پر تو نعوذ باللہ کیا بس چلتا شیطان کا. اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا کہ ان کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے لہذا میں ان کو بھی نکالنے میں کوشش کروں گا. عجیب بات ہے, جو خیر سے محروم کیے جاتے ہیں وہ دوسروں کی محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں. اس نے قسم کھائی لأغوینہم اجمعین
کہ میں سب گمراہ کر رہوں گا. اس لیے آدم علیہ السلام کو جا کے یہ بٹی پڑھائی کہ دیکھو حالات کا تقاضا یہ ہے، حالات کا تقاضا یہ ہے، اگرچہ تمہیں منع کیا گیا ہے اس درخت سے کھانے سے، لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کھانا اس میں سے آپ کھا لیجیے اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں کھائیں گے تو نکال دیے جائیں گے، نہیں کھائیں گے تو نکال دیے جائیں گے. قرآن تو یوں کہتا ہے کہ شیطان ایسا خیر خواہ بن کر آیا کہ شیطان کے حالات کو دیکھ کر آدم علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ اس سے نکالا گیا ہے کہیں ہمیں نہ نکال دیا جائے، لہذا ہمیں جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس درخت میں سے کھا لینا چاہیے. فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے درخت سے کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس فوراً اتار دیا. لباس جو ہوتا ہے وہی عزت ہوتی ہے. لباس عزت ہے، لباس عزت ہے. جنت کا لباس اترنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جس عزت اور مقام پر تھے وہ مقام فوراً اتار دیا گیا. میں نے عرض کیا کہ حکم آئے گا اللہ کی طرف سے حیثیت کے خلاف. وہ توجہ سے بات سننا. جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو انسان ہی سوچتا ہے کہ یہ حکم مجھے دیا گیا ہے، یہ میری حیثیت کے مطابق ہے یا خلاف ہے، یہ حکم میری حیثیت کے مطابق ہے یا حیثیت کے خلاف ہے. ایک انتہائی معمولی بات میں عرض کرتا ہوں. دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں. دائیں ہاتھ سے کھانا فرض نہیں، واجب نہیں، بے شک سنت ہے. ایک صاحب آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا، وہ کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ کھا رہے تھے بائیں ہاتھ سے، فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو ایک انسان کا مزاج ہے کہ جب اس کو کسی غلط بات سے ٹوکا جاتا ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ اس ٹوکنے والے کو کیا جواب دیا جائے، بجائے اس کے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے. منکر تو منکر ہے، لیکن کسی کو منکر بتلایا جائے اور وہ اس کو قبول نہ کرے، یہ اس سے بھی زیادہ بڑا منکر ہے. منکر تو منکر ہے، اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ منکر ہے پھر وہ اس کا انکار کرے، قبول نہ کرے، یہ اس سے بڑا منکر ہے. کہ حق بات کا انکار کرنا اور حق کو قبول نہ کرنا یہ بڑا منکر ہے. اس لیے کہتے ہیں ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو، ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو. ایسا ہے جیسا کوئی شخص بے خیالی میں چلا جا رہا تھا، آگے بڑھا تھا، اس نے اس کو ہاتھ سے روک دیا کہ دیکھو گر جاتے اس میں آپ گر جاتے. بس منکر سے روکنے والا بالکل ایسا ہے جیسا کسی کو سے گرنے سے روکنے والا. بتاؤ کیا آپ اس روکنے والے سے ناراض ہوں گے؟ اس روکنے والے پر ناراض ہوں گے؟ آپ تو کہیں گے بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اگر آپ مجھے نہ روکتے میں تو گڑھے میں گر چکا ہوتا. بالکل خدا کی قسم کسی کو منکر سے روکنا بالکل ایسا ہے جیسا کوئی آدمی گڑھے میں گرنے ہی والا تھا کہ آپ نے پکڑ اس کو پکڑ لیا. منکر سے روکنے والے کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے. آپ نے بچا دیا مجھے، ورنہ میں تو ہلاک ہو جاتا. عجیب بات ہے، ان صاحب نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا، آپ نے فرمایا دائیں سے کھاؤ. ان کو برا لگا، ان کو
برا لگا، کیونکہ جب آدمی کے اندر تکبر آ جاتا ہے، کہ کسی کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو یہ تکبر کسی بھی حکم کو قبول کرنے سے روک دیتا ہے. جیسے شیطان نے کبر کی وجہ سے آپ کے حکم کا انکار کیا، ابا واستکبر، انکار کی وجہ اصل کبر تھا، انکار کی وجہ اصل کبر تھا. آپ نے فرمایا ان صاحب سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انہوں نے آپ کی بات کی انکار کرنے کے لیے جھوٹا عذر پیش کیا. یہ میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ اس زمانے میں عام عادت ہو گئی ہے کہ جب کسی برے غلط کام سے روکا جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کون سا عذر پیش کروں، کون سا عذر پیش کروں جس سے اس کی بات کا جواب ہو جائے. میری بات کو ضرور سننا، کیا کون سا عذر پیش کیا جائے کہ جس سے اس کہنے والے کی بات کا جواب ہو جائے، کہنے والا خود شرمندہ ہو کہ جی معاف کیجیے گا مجھے خبر نہیں تھی. ایسا عام طور سے ہوتا ہے. جب آپ نے فرمایا صاحب سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو وہ کہنے لگے کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. دائیں ہاتھ، حالانکہ کیا بات تھی؟ ہاں جی ٹھیک بات ہے، آپ نے فرمایا کہ دائیں سے کھاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دائیں سے کھا لیتا ہوں. اگر ایسا کر لیتے تو اجر بھی ملتا، اجر بھی ملتا، ہاتھ بھی سلامت رہتا، ہاتھ بھی سلامت رہتا، اجر بھی ملتا، اطاعت کا اجر ملتا اور ہاتھ سلامت رہتا. انہوں نے تکبر میں آ کر انکار کیا، تکبر میں آ کر انکار کیا اور یہ کہا کہ میرا دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ کو معلوم تھا اللہ کی طرف سے کہ یہ جھوٹا عذر کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ آئندہ کبھی نہ اٹھے، تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. اتنا آپ کے فرماتے ہی اس آدمی کا ہاتھ وہیں شل ہو گیا اور کبھی اس کا ہاتھ اٹھا نہیں، حالانکہ ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی. روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر، کہ محض بڑائی تکبر کی وجہ سے اس نے اس کا انکار کیا، بڑائی تکبر کی وجہ سے انکار کیا. روایت میں ہے ما منعہ الا الکبر. سوچنے کی بات ہے جب ایک دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا، دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار کر دینے پر، دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار کر دینے پر اتنی سخت سزا ملی کہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا، ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا. جب ایک سنت عمل کے انکار سے ہاتھ بیکار ہو گیا تو بتاؤ پھر فرائض کا انکار، فرائض کا انکار کتنا سخت ہوگا. حالانکہ میں عرض کر چکا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کوئی فرض بھی نہیں اور واجب بھی نہیں. بعض مرتبہ آدمی کے اندر کبر اور بڑائی وہ اس کو فرائض سے، واجبات سے بھی انکار تک پہنچا دیتی ہے. یہ ہے مثال، یہ ہے مثال اس کی کہ حکم تو چھوٹا ہوگا لیکن اس چھوٹے حکم کا انکار کرنا بڑی مصیبت لائے گا. انکار کیا چھوٹے حکم کا، مصیبت بڑی آئے گی. انکار کیا چھوٹے حکم کا، مصیبت بڑی آئے گی، مصیبت بڑی آئے گی. یہ ہاتھ چل ہو گیا صرف دائیں ہاتھ سے کھانے کی سنت کا انکار کرنے کی وجہ سے. تو ہم نے عرض کیا کہ یہ ہوتے ہیں امتحان اطاعت کے، یہ ہوتے ہیں امتحان اطاعت کے، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی مان کر چلنے والے ہیں. یہ امتحان اللہ نے ملائکہ کے لیا، اس میں ابلیس ناکام ہو گیا. یہ امتحان اللہ تعالیٰ انبیاء کا لیتے ہیں، امتحان اللہ تعالیٰ
انبیاء علیہ السلام کا لیتے ہیں کہ امتحان لیتے ہیں اللہ تعالی، حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ ان کے اندر کتنی اطاعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بچے کو ذبح کریں، یہ حکم تھا جذبے کے خلاف۔ اولاد کا شوق، اولاد کا جذبہ، اولاد کا شوق، اولاد کا جذبہ ہماری طرح تجارت کے لیے نہیں، بلکہ اس امانت کی حفاظت کے لیے جو امانت اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں، اس امانت کی حفاظت کے لیے جو امانت اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس امانت کی حفاظت کے لیے، اس امانت کی حفاظت کے لیے اللہ نے اولاد دی ہے۔ جب دوڑنے چلنے قابل ہو گئی، عقل سمجھ آنے لگی، اللہ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ کیوں؟ میرے دوستو عزیزو، انبیاء اور صحابہ کا اطاعت کا مطلب یہ تھا، انبیاء اور صحابہ کا اطاعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی حکم کی وجہ معلوم نہیں کرتے تھے، کسی حکم کی وجہ معلوم نہیں کرتے تھے، کیونکہ وجہ کا معلوم کرنا نافرمانی کے لیے کافی ہوتا تھا۔ سنو غور سے، آپ وجہ بتا دیجئے، ہم وجہ سمجھ لیں گے تو کر دیں گے، وجہ معلوم کرنا بھی نافرمانی کے لیے کافی۔ اللہ کے رسول کے حکم پر ایسے اتر جاؤ کہ وجہ معلوم کرنے میں بھی، وجہ معلوم کرنے کے لیے بھی حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو، وجہ معلوم کرنے کے لیے بھی حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو۔ سنو، اتنا جلد حکم پورا کرتے تھے، اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ وجہ معلوم کریں۔ بیٹا آیا دوڑتا ہوا، ابا جی کیا بات ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ اگر تم تیار نہیں ہو تو میں ذبح نہ کروں، تمہارا کیا خیال ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کا امر میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ اپنے بارے میں خود غور کریں۔ فنظر ماذا ترى، کیا مطلب فنظر ماذا ترى؟ فنظر ماذا ترى کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص بذات خود یہ سوچے کہ میں اللہ کا حکم جو پورا کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، باپ کے لیے نہیں کر رہا۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ اطاعت پر چلتے ہیں دوسروں کی وجہ سے، جو لوگ اللہ کے امر کو پورا کرتے ہیں اللہ کے غیر کی وجہ سے، انہیں استقامت نہیں ہوتی، ان کو استقامت نہیں ہوتی۔ وہ تو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر آپ کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ میں بزرگ بات کر رہا، انہیں بذات خود کوئی بصیرت نہیں ہوتی، وہ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کا رخ کس طرف کا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تکونوا امعۃ، کہ امعا نہ بنو۔ پوچھا گیا کہ امعا کسے کہتے ہیں؟ امعا کسے کہتے ہیں؟ کہ امعا اسے کہتے ہیں کہ آپ تو لوگوں کے ساتھ ساتھ چلیں، اگر لوگ حق پر رہیں گے تو ہم بھی حق پر، اور اگر لوگ باطل پر ہوں گے تو ہم بھی باطل پر۔ بھئی ہم تو اکثریت کے ساتھ ہیں، اگر اکثریت حق پر تو ہم بھی حق پر، اگر اکثریت غلط پر تو ہم بھی غلط، ہم کیا کریں؟ ہمیں تو سب کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صحیح غلط کی بجائے تو خود کوئی پہچان نہیں ہوتی، صحیح غلط کی بجائے تو خود کوئی پہچان صحیح غلط کی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا فانظر ماذا ترى، اپنے معاملے میں خود غور کرو۔ بیٹے ہی نہیں کہا افعل ما تشاء، یہ بجی آپ دیکھ لو، جیسا آپ کا دل چاہے ایسا کر لو۔ ہاں، اس لیے کہ آپ اللہ کی طرف سے مامور ہیں، آپ میرے بارے میں آپ غور کر لیں، میرے بارے میں آپ غور، یہ نہیں کہا افعل ما تشاء، جو جیسے آپ کو دل چاہے ایسا کر لیں،
آپ مجھے بچانا چاہیں اللہ سے درخواست کر کے مجھے بچا لیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو ذبح کر دیں۔ باپ نے معاملے کو بیٹے کے سپرد نہیں کیا، بیٹے نے معاملے کو باپ کے سپرد نہیں کیا، بیٹے نے معاملے کو باپ کے سپرد نہیں کیا۔ آپ جیسے چاہیں ایسا کر لیں، آپ میرے باپ ہیں، میرے اچھے برے حال سے آپ واقف ہیں، اللہ کا حکم آپ کے پاس آیا ہے، آپ جیسے مانگی ایسا کر لیں۔ بیٹے نے معاملے کو باپ کے سپرد نہیں کیا، بلکہ یہ بات افعال ما تؤمر کہ ابا جی سن لیجئے، اللہ کا جو امر آیا ہے آپ اس امر کو پورا کریں، اس امر کو پورا کریں، اور میری طرف سے ذرہ برابر اس کا خیال مت لانا کہ مجھے اس حکم کو پورا کرنے میں مجھے کوئی تردد ہوگا، آپ تو مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ یہ کہا افعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجیے۔ یہ نہیں کہا جو جیسے آپ چاہیں ایسا کر لیں، یا اللہ سے درخواست کر کے دیکھ لیں کہ اللہ بیٹا ہے بڑی دعاؤں سے بیٹا ہوا ہے، نہیں، حکم ہے، حکم پورا کرنا ہے۔ عجیب حد فرماتے تھے، انہوں نے حکم پر چھری چلائی، حکم پر چھری چلائی، چھری معمور ہے، تم بھی معمور ہو، یہ دونوں معمور ہیں تو حکم پورا کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ حکم پورا کرنے میں کیا پریشانی؟ دونوں معمور ہیں، حکم یہ ہے کہ چھری چلا دو، چھری معمور ہے، ہمارے حکم سے چلے گی، کہاں چلے گی کہاں نہیں چلے گی اس کا تعلق چھری سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ تم نے اللہ کے حکم پر ایک قربان کیا، وہ بھی ذبح نہ ہوا، اللہ نے ساری دنیا کے بچے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے۔ معراج میں آپ کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، تو ایک درخت کے نیچے سارے بچوں کے لیے بیٹھے، ساری دنیا میں کسی بھی گھر میں کافر کے، مشرک کے، یہودی نصارہ کے، سکھ عیسائیوں کے، کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو سارے بچے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دے رکھے۔ آپ اندازہ کریں روزانہ یا ہر منٹ کتنے بچے جاتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ بتاؤ کتنے بچے جائیں گے؟ تم نے ہمارے لیے ایک کو ذبح کیا، وہ بھی ہم نے ذبح نہیں ہونے دیا، ہم نے ساری دنیا کے بچے ایک بچے کے ذبح کرنے کے عمل کے پورا کرنے میں ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے، بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ تو میں نے تو عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، بھائی حکم لائیں گے جذبے کے خلاف، حکم لائیں گے جذبے کے خلاف۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے حکم کو پورا کرتے ہو یا نہیں۔ حدیبیہ میں صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا، آپ عمرے کے ارادے سے آئے، مشرکین نے آپ کو عمرے سے روک دیا، حکم آیا کہ آپ واپس جائیے۔ اللہ نے یہ نہ فرمایا ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، تم ان کا مقابلہ کرو، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، گھر ہمارا ہے، بیت اللہ ہمارا ہے، طواف کرنا عبادت ہے، اور تمہارے ساتھ ہماری مدد ہے، تم عمرہ کرو، ان کا مقابلہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، یہ نہ فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی ساری شرائط مانو اور عمرہ چھوڑ کر واپس جاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک کے پاس جاتے، ایک سے کہتے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی مدد حق نہیں ہے؟ کیا بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں؟ کیا کسی کی جاگیر ہے؟ کیا طواف عبادت نہیں ہے؟ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں کیوں روک رہے؟ سارے قبائل آتے ہیں، سارے ممالک آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمیں کیوں روکا جا رہا؟ عمر رضی اللہ جس کے پاس بھی جامع ہے وہ ایک ہی بات کہ عمر
اللہ کے رسول کا حکم اسی طرح ہے، عمر اللہ کے رسول کا حکم اسی طرح ہے. جہاں جانا ہے عمر وہاں یہ جواب ملے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطاعت پر ایسا جمع کیا تھا کہ کوئی یہ کہنے والا تھا عمر چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، عمر چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں. 2 گروپ بن جاتے، ایک گروپ نعوذ باللہ ہو جاتا عمر کے ساتھ، ایک گروپ الگ ہو جاتا کہ چلو جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری بات بہت اچھی لگ رہی، تمہاری بات بہت اچھی لگ رہی ہے، تم صحیح بات کہہ رہے ہو، تمہارے اندر جرأت ہے، ہمت ہے، چلو ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں. ایک بھی قافلے میں ایسا نہیں تھا. سب یہ کہتے تھے نہیں عمر اللہ کے رسول کا حکم یہی ہے، اسی کو ماننا ہے. صحیح بات میں بھی رائے دے کر صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ جب آپ پر وحی آنے لگی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر صحابہ سے الگ ہو گئے، اور کہنے لگے کہ میں سواری کو لے کر اس لیے الگ ہو گیا کہ اسے جو وحی آ رہی ہے اس میں آیتیں میرے خلاف نازل ہو رہی ہیں، آیتیں میرے خلاف، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں عمرہ کریں گے، آپ ہمارے کے واپس چلو، یہ جو وحی آ رہی ہے میرے خلاف آ رہی ہے. میں سواری اس لیے الگ ہو گیا کہ اگر نہ ماننے کی وجہ سے، میرے بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا تو میرے ساتھی میرے عذاب سے محفوظ رہیں، میرے ساتھی عذاب سے، اللہ سوچنے کی بات ہے، میرے ساتھی عذاب سے محفوظ رہیں، اس لیے میں سواری لے کر ساتھی سے الگ ہو گیا. سوچو تو صحیح، رائے دے کر کتنا ڈرتے تھے. حالانکہ جذبہ اچھا ہے، عمرہ کرنے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے، مگر فرماتے ہیں کہ میں سواری لے کر اپنی الگ ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے عمر پر، کہ اپنی بات پر کیوں اڑے ہوئے تھے. سوچو تو صحیح، وہ اچھے جذبہ رکھتے تھے، عبادت کا، طواف کا، عمرے کا. اس اچھے جذبے کے خلاف رائے تھی، اللہ کا حکم آ گیا جذبے کے خلاف. حضرت فرماتے ہیں میں نے ساری عمر اعمال صدقات اس نیت سے کیے اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا تھا، میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑا ہوا تھا. اسے کہتے ہیں اطاعت. تو حکم آئے گا جذبے کے خلاف. ایک صحابی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے تمام صحابہ میں. خدمت سے، احسان سے آپ نے دیکھا تمام صحابہ میں چھانٹا ان کو کہ یہ اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اسی کو بلایا ساری امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا کسے کہتے ہیں. اس لیے جو اتباع سنت پر نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے. جو اتباع سنت پر نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹا ہے. پکی بات ہے. یہ اللہ کی محبت ہے، یہ محبت ہے تو پھر تو تم مولانا صاحب تازی بات فرماتے تھے اگر گدھے پر سواری کر کے کار کے مقابلے میں فخر نہیں کرتا، اگر گدھے پر بیٹھ کر کار کے مقابلے میں فخر نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی سمجھ. ابھی ہماری سطح بہت نیچی ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے معمول کی زندگی گزار رہا ہے. ماحول ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارے گھر والوں کا مزاج ایسا ہے. ابھی کہاں اتباع سنت، سمجھتے تھے اگر گدھے کی سواری پر کار کے مقابلے میں زیادہ فخر نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے. ورنہ ایمان دل میں ہوتا تو گدھے پر بیٹھ کر فخر کرتا کار کے
مقابلے میں. یہ کہتا ہے کہ کار آپ کی سواری نہیں، گدھا براہ راست آپ کی سواری ہے. اس زمانے میں اگر کسی کو رسوا کرنا ہو یا اس کی کسی غلطی کا اعلان کرنا ہو تو اسے گدھے پر بٹھا کر اس کو چکر لگوا دیتے ہیں. جی ہاں، اس زمانے میں گدھا ذلت کے لیے، اس زمانے میں گدھا ذلت کے لیے اور سزا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حالانکہ گدھے کی سواری تو مصنون سواری ہے، اس پر سوار ہونا تو فخر کا موقع ہے نہ کہ ذلت کا موقع ہے. سمجھ آئی بات؟ نہ کہ ذلت کا موقع ہے، تو فخر کا موقع ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کی محبت کا جو اصل تقاضا ہے وہ اپنی چاہت کے خلاف اطاعت کرنا ہے. تو آپ نے بلایا صحابی کو، اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. باپ کا وہ فوراً دوڑے، فوراً دوڑے. کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے. یہ بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم تو میں پورا کروں گا، مگر بس میں اپنے اطمینان کے لیے یہ چاہتا تھا کہ مجھے وجہ بتا دیتے کہ باپ کی سے کیا غلطی ہوئی. آپ وجہ بتا دیں، میں حکم پورا کر دوں. مجھے حکم سے انکار نہیں ہے، حکم تو پورا ہوگا آپ کا، لیکن میری اپنی تسلی کے لیے وجہ معلوم ہو جاتی، وجہ معلوم ہو جاتی. کیا کرنے نہیں سمجھتا کہ ہاں باپ سے غلطی ہوئی، خطرہ ہونا چاہیے تھا. اتنا وجہ پوچھنے والے اطاعت کرنے والے نہیں ہوتے. وجہ معلوم کرنے والے اطاعت کرنے والے نہیں ہوتے. وہ تو جو نافرمان ہوتے ہیں نا وہی وجہ معلوم کرتے ہیں. سنو غور سے، جو نافرمان ہوتے ہیں وہ وجوہات معلوم کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ایک گائے ذبح کر دو. بنی اسرائیل کو حکم دیا گائے ذبح کر دیتے. سوال ہی پیدا ہوا کہ اللہ اتنے بڑے ہو کر ہم سے کام کیوں کروا رہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ آخر کیا بات ہے، اللہ کیوں اس کا حکم کیوں دے رہے؟ پہلے وجہ امر معلوم کی کہ اس امر کی کیا وجہ ہے، اللہ کا ذبح کیوں کروا رہے. اللہ نے فرمایا، پھر بھی اللہ نے فضل فرمایا، کہا کہ حکم ہے پورا کر دو. کیسے تو بتائیں گائے کیسی ہو، کون سی ہو، کیا ہو، کیسا رنگ ہو، کس قسم کی ہو. ہاں موضوع کی بات عرض کر رہا. تو میں نے عرض کیا وجوہات وہ معلوم کرتے ہیں کسی کام کے کرنے کی جنہیں کرنا نہیں ہوتا، وہ وجوہات معلوم کرتے ہیں. اطاعت والے جو ہوتے ہیں نا وہ وجہ معلوم نہیں کرتے. صحابی دوڑے باپ کو قتل کرنے کے لیے. فرمایا یہاں آؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے پورا کرنے جا رہا. فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو تمہیں یہ حکم یہ دیکھنے کے لیے دیا تھا کہ تمہیں باپ سے محبت زیادہ ہے ہم سے زیادہ ہے، ورنہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کے لیے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے، ہم رشتے توڑوانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. فرمایا ہم تو تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے، محبت ہم سے زیادہ ہے، اپنے باپ سے زیادہ ہے. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے ان کے خاندان، ان کے قبائل کے خلاف 19 فیصلے کروائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری قوم کے خلاف فیصلہ کیا. ساری قوم اس امید پر تھی ہمارے آدمی ہمارے قبیلے کے ہیں، ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، اپنی قوم کا لحاظ کریں گے، قوم کا لحاظ کریں گے. یہ بھی آ کر لگا کہ یا رسول اللہ آپ ہی کچھ نرمی فرما دیجئے، میری قوم ہے، آپ میرا خیال کریں، میری قربانیاں دیکھیں، میں آپ کے ساتھی ہوں، آپ میری قوم کا خیال کریں. اللہ اکبر. اللہ نے صحابہ کو اس امتحان سے گزارا کہ صحابہ کرام کی اپنی اجتماعیت اس میں تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم کے پورا کرنے میں اپنے خاندان کو، اپنے قریب والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے زیارت کے شرکاء کو، کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول ایمان لانے والے ہیں، آپ کبھی نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں، اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں، ایسا کسی کو نہیں پائیں گے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کی مائیں ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں، وہ ان کے قبیلے کے لوگ ہوں۔ تو میرے دوستو عزیزو، میں یہ مثالیں بیان کر رہا صرف بتانے کے لیے کہ اطاعت کیا ہے، اطاعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح حکم لاتے ہیں، کبھی حیثیت کے خلاف، کبھی جذبے کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، دیکھنے کے لیے کہ نبی کی اطاعت کتنی کی جاتی ہے۔ نماز ہو رہی تھی معمول کے مطابق بیت المقدس کی طرف، نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، حکم آیا ظہر کی نماز میں کہ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، اللہ کی شان۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت ظہر کی ہو گئی تھی، 2 رکعت باقی تھی، اسی درمیان میں حکم آ گیا، سب پلٹ گئے، فوراً پلٹ گئے آپ کے ساتھ ساتھ۔ حیران ہو گیا مسجدوں میں، لوگوں رخ کر لو بیت اللہ کی طرف۔ کیوں کیا ایسا؟ ہم نے صرف اس لیے کیا ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی اتباع کر کے قبلہ بدل لیتا ہے اور کون پہلے قبلے پر باقی رہتا ہے۔ اطاعت کے امتحان لیا، حکم لائے معمول کے خلاف۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ بھائی کیا ضرورت تھی اس کی، یا کسی نے یہ نہ کہا کہ پہلی نمازوں کا کیا ہوگا، جب غیروں نے تانا دیا ایمان والوں کو کہ بھائی اب تک یہ غلط کر رہے تھے، پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں، اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں، اب کی نمازیں صحیح ہوں گی، صحیح نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو اطاعت سے اطاعت کی طرف آتے ہیں ان کا پچھلا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ یہ ہے مثالیں اطاعت کی، یہ ہے مثالیں اطاعت کی۔ اسی طرح خلفاء راشدین کی اطاعت اس طرح کی جاتی تھی۔ ایک عورت تھی مظلومہ، ایک عورت تھی جس کو جذام کی بیماری تھی۔ جذام کہتے ہیں کوڑ کا مرض ہوتا ہے نا، ہاتھ پیر جھڑتے ہیں اس میں، ہاتھوں پیروں میں زخم۔ وہ عورت مظلومہ تھی، کوڑ کا مرض تھا، لیکن اس بیماری کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتی زمین پر گھسٹ کر، بیت اللہ کا طواف کرتی زمین پر گھسٹتے ہوئے، لوگ بچ کے چلتے اس سے، لوگوں کو اس کی وجہ سے طواف میں اذیت ہوتی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا اس عورت سے، اے اللہ کی بندی طواف چھوڑ دے، اپنے گھر بیٹھ جا، طواف چھوڑ دے، اپنے گھر بیٹھ جا۔ اس عورت نے طواف کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ ہوگا اس میں طواف کا، اس بیماری کے ساتھ طواف کرتی تھی، لیکن حضرت عمر کا حکم آیا، اسے طواف چھوڑ دیا، حضرت کی وفات ہو گئی۔ اس عورت سے کہا گیا جا طواف کر، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب جا کر طواف کر، تجھے طواف سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس عورت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں، نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، میں طواف نہیں کروں گی، میں طواف نہیں کروں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں امیر کی اطاعت کروں اس کی حیات میں اور نافرمانی کروں اس کے مرنے کے بعد، میں طواف نہیں کروں گی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اصل میں بات یہ ہے کہ اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے، اجتماعیت اطاعت کے ساتھ ہے، اطاعت نہیں تو کوئی اجتماعیت نہیں، اطاعت اجتماعی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی نصرت اور مدد وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے، وہ اجتماعیت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے۔
فرمایا ید اللہ علی الجماع، ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کی مدد جماعت پر ہے، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جماعت کسے کہتے ہیں؟ جماعت کسے کہتے ہیں؟ سنو، جماعت کہتے ہیں جب ایک امام ہو اور سب اس کے مقتدی ہوں۔ اگر 1,00,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 1,00,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، 1,00,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں بغیر امام کے، بغیر امام کے 1,00,000 آدمی نماز پڑھتے ہیں بغیر امام کے، رکوع سجدے بھی ساتھ میں کر رہے ہیں، رکوع سجدے بھی ساتھ ہی کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی دیکھ کر جماعت نہیں کہے گا کہ بھئی جماعت ہو رہی ہے، کہ نہیں، 1,00,000 آدمی اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ایک امام ایک مقتدی ہو، صرف 2، دیکھنے والے کہتے ہیں بھئی جماعت ہو رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جماعت ہو رہی ہے، جماعت کیا ہو رہی ہے؟ جماعت ہو رہی ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر ایک مقتدی ایک امام نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آ جائے دوسرے نماز کے لیے تو اس کو چاہیے کہ اس مقتدی کو ہاتھ سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لے تاکہ 2 ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ یہ حکم ہے نا؟ ہاں بھائی، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، ایک امام ایک مقتدی، ایک آدمی اور آ گیا، اس کو چاہیے کہ اس کے پیچھے کھینچ لے کہ بھائی آؤ جماعت سے ہم بھی شریک ہو جائیں، جماعت ہو رہی ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو الگ جماعت نہ کی جائے بلکہ اسی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ سیدھی ایک بات سمجھنی چاہیے، امت کی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ایک مسجد میں 2 نمازیں نہیں ہو سکتی۔ نماز کا وقت متعین ہے مسجد میں، اسی وقت میں جماعت ہوگی، سب کو اسی وقت میں جمع ہونا چاہیے۔ اگر مسافر ہیں، کہیں سے آ گئے، محلے کے 4 آدمی کی نماز چھوٹ گئی، وہ 4 آدمی نماز کے بعد آئے، تو حکم یہ ہے کہ ان 4 آدمیوں کو جماعت سے نماز تو پڑھنی ہوگی مگر یہ جماعت مسجد میں نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے نا؟ جماعت کہاں کریں گے؟ مسجد سے باہر کے حصے میں، مسجد سے باہر کے حصے میں مسجد میں جماعت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اگر مسجد میں جماعت کریں گے تو امت میں اجتماعیت نہیں رہے گی۔ یہ ہو جائے گا کہ بھئی جس کا جب مرضی آئے آ کے مسجد میں جماعت کر لے، نہیں، امت کی اجتماعیت جس میں ہے ایک وقت میں سارے محلے کے لوگ مسجد میں ایک امام کے پیچھے جمع ہوں، یہ جماعت، اس کو کہتے ہیں جماعت، اسے کہتے ہیں جماعت۔ ایک وقت میں سارے محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہو کر نماز پڑھیں، اس لیے مسجد میں 2 جماعتیں نہیں ہو سکتی۔ اجتماعیت کے لیے ایک جماعت، اجتماعیت کے لیے ایک جماعت، اجتماعیت کے لیے ایک جماعت، 2 جماعتیں ایک مسجد میں نہیں ہوتی۔ بس یاد رکھنا، جس طرح ایک مسجد 2 جماعتیں نہیں ہیں، اسی طرح ہمارے ہاں 2 مشورے بھی نہیں ہیں، یا نہیں؟ 2 مشورے نہیں، ایک مشورہ، صرف ایک مشورہ، 2 مشورے نہیں۔ چلو بھائی مشورے 2 کر لو، اپنا کام کرو، اپنا کام کر لیں، یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ بھئی کام تو کرنا ہے، نہیں، کام کرنا نہیں ہے، اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا کام ہے، اجتماعیت کے ساتھ کام کرنا ہی کام ہے، الگ ہو کر کام کرنا کوئی کام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر نہیں ہے، اجتماعیت اطاعت کے بغیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد وہ اجتماعیت کے بغیر نہیں ہے۔ جتنی بڑی بڑی مددیں نازل ہوئیں آپ اندازہ کریں،
وہ ساری مددیں آپس کی اجتماعیت پر آئی ہیں، مددیں آپس کی اجتماعیت پر آئی ہیں۔ اس لیے ہمیں اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی چیز مشورہ دیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ مشورہ۔ سنو غور سے، مشورہ سب سے بڑا اجتماعی کام ہے۔ میں عرض کر چکا، جیسے ایک نماز جماعت کی، ایسے ہی مشورہ ایک، دو مشورے نہیں، جیسے دو جماعتیں نہیں، ایک مشورہ۔ اللہ تعالی نے اس مشورے کی اجتماعیت کو اور مشورے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے قرآن نے مشورے کو بیان کیا ہے نماز کے ساتھ۔ مشورے کو بیان کیا، عجیب بات۔ زکوٰۃ، جہاد، حج، زکوٰۃ، جہاد، حج، روزہ، اس کا کوئی ذکر نہیں، نماز اور مشورہ۔ اور بہت سے مقامات پر تو اللہ نے سارے فرائض بیان کیے ایک ہی آیت میں، لیکن جہاں مشورے کو بیان کیا وہاں مشورہ اور نماز، مشورہ اور نماز، دیکھو بہت ضروری بات ہے، وہاں بیان کیا مشورہ اور نماز۔ اس کے اندر بہت اصول ہیں، بہت اصول ہیں کہ قرآن نے نماز کے ساتھ کیوں بیان کیا مشورے کو، بہت سی باتیں بتانے کے لیے۔ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ مشورہ نماز کی طرح اہمیت رکھتا ہے، مشورہ نماز کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔ ایک یہ بتانے کے لیے کہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی عمل ہے، کہ منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، مشورے میں شرکت کو منافقین بھی نہیں چھوڑتے تھے، منافقین مشورے میں شریک ہوتے تھے اہتمام سے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی منافق کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہوتا تھا کہ یہ جا کر کفار کو بتائیں گے کہ ہمارا ارادہ ادھر کو جانے کا ہے، تو آپ اپنا رخ بدل دیا کرتے تھے، توڑیا کرتے تھے منافقین کی وجہ سے، مگر منافقین کو مشورے سے اٹھاتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ ان کو اٹھاؤ، منافقین کو مشورے میں نام ہے، منافقین کو مشورے میں شریک کرتے تھے، منافقین کے سردار سے رائے لیتے تھے، منافقین کے سردار سے رائے۔ یہ نہیں بھائی ہمارا خیال کہ کون کون لوگ مشورے میں آ جائیں۔ کیا آپ نماز میں اعلان کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمارا خیال کے لوگ ہمارے نماز پڑھ لیں، ہمارا خیال کے ہیں یا نہیں ہے، نماز تو سب ساتھ ہی پڑھیں گے نا۔ کتنے اختلاف، کمپنی میں دکانوں کا کمپٹیشن چل رہا ہے، بازار جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، عدالت میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، عدالت میں جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ لیکن آیا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کا آپس کا مقابلہ چل رہا ہے، لہٰذا یہ اس مسجد نماز پڑھے، اس مسجد نماز پڑھے، یعنی نماز سب ساتھ ہی پڑھتے، عدالت میں الگ الگ، بازار میں الگ الگ، وہاں خوب کمپٹیشن چل رہا، مقابلہ چل رہا، نماز میں ایک جگہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ سنو بہت توجہ سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ منافقین بھی مشورے میں شریک ہوتے تھے۔ آپ نے سارے منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول سے بھی رائے دی کہ بھی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، مدینے میں رہ کر حملہ کریں مشرکین احد کے موقع پر یا باہر نکل کر، کیسے لڑنا چاہیے؟ اس نے بھی رائے دی، تو میں نے عرض کیا کہ مشورہ نماز کی طرح اجتماعی ہے، مشورہ نماز کی طرح اجتماعی ہے۔ جس طرح نماز میں امام مقرر ہے، اس طرح مشورے میں فیصل مقرر ہے، فیصل مقرر ہے۔ جس طرح امام کو نماز میں شریک ہو کر لقمہ دیا جاتا ہے، اس طرح مشورے میں شریک ہو کر
مشورے میں شریک ہو کر ذمہ دار کو رائے دی جائے. آپ دیکھ لیں سارا مشورہ نماز کی صفت پر ملے گا. سارا مشورہ نماز کی صفت پر. آیا کہیں کسی مسجد میں لڑائی ہوتی دیکھی آپ نے کہ امام کو لقمہ دینے میں ساتھی لڑ رہے ہیں آپس میں کہ تمہیں رائے کاٹتے ہو تمہیں رائے کاٹتے ہو؟ کوئی بھی نہیں. بہت ڈرتے ڈرتے ایک آدمی امام کو لقمہ دے دیتا ہے. اگر وہ رکوع بھول گیا سجدہ بھول گیا کھڑا ہو گیا غلط بیٹھ گیا تو پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیا جاتا ہے. بس کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. قرآن بھول گیا پیچھے سے حافظ سوچ کر لقمہ دیتا ہے کہ میں غلط لقمہ نہ دے دوں غلط لقمہ نہ دے دوں. کتنا سوچ سمجھ کر امام کو لقمہ دیا جاتا ہے. اگر غلط لقمہ میں نے دے دیا تو یہ جہاں پڑھ رہا ہے وہاں سے پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. لوگ رائے دینے میں خیانت کرتے ہیں. رائے دینے میں خیانت کرتے ہیں. سمجھتے تھے کہ جو شخص مشورے میں رائے دے گا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے اللہ قیامت میں اس سے اس رائے کا حساب لیں گے. اللہ قیامت میں اس رائے کا اور اللہ اس سے سوال کریں گے کہ تو نے مشورے میں یہ رائے کیوں دی تھی. اس لیے یہ کہیں کہ رائے دینے میں اپنے نفس کو کوئی دخل نہ ہو. نفس کو کوئی دخل نہ ہو. یہ کہیں کہ امام کو لقمہ دینا جیسے امام کو لقمہ دینا نماز کو درست کرنے کے لیے ضروری ہے. اس طرح ذمہ دار کو لقمہ دے دو رائے دے دو. آگے فرمایا کہ امام تمہاری نماز کا ضامن ہے. امام تمہاری نماز کا ضامن ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ لقمہ نماز میں لقمہ دینا چاہیے مسجد میں امام کو. ایسے ہی رائے دینی چاہیے مشورے میں. رائے دینی چاہیے مشورے میں. مشورے سے باہر رائے دینا فتنہ ہے. مشورے سے باہر رائے دینا فتنہ ہے. مشورہ رائے دینے کی جگہ ہے. مشورہ رائے دینے کی جگہ ہے. جیسے امام کو لقمہ دیا جائے گا نماز میں. امام کو لقمہ دیا جائے گا نماز میں. آپ سوچیں غور کریں. امام سے بھول ہو گئی نماز میں مسجد میں. امام سے بھول ہو گئی نماز میں مسجد میں. لوگ لقمہ دے رہے جا کے بازار میں. صحیح امام صاحب نماز پڑھا کے نکلے گھر جا رہے تھے. بازار میں لوگوں نے کہا امام صاحب آپ نے نماز غلط پڑھائی. بھائی تمہیں چاہیے تھا لقمہ وہاں دیتے. چاہیے تھا لقمہ وہاں دیتے تو نماز بھی درست ہو جاتی. نماز بھی درست ہو جاتی. عجیب بات ہے. زمانے میں لوگ امام کو لقمہ یا بازار میں دیتے ہیں یا اشتہار میں یا اخبار میں دیتے ہیں. ہاں کتنی بڑی حماقت ہے. کتنی بڑی حماقت بے عقلی کی بات. اللہ اکبر. امام کے ساتھ نماز پڑھنے والے بجائے امام کو مسجد میں لقمہ دینے کے بازار میں ان لوگوں کے درمیان جا کے لقمہ دے رہے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. تو بتاؤ یہ لوگ نماز سے کتنے بدزن ہو جائیں گے. جو نماز پڑھتے نہیں ہیں ان کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ امام نماز غلط پڑھاتے ہیں. ایسے امید کی جا سکتی ہے کبھی کہ بے نمازی نماز پر آ جائیں گے؟ سوچنے کی بات. اس طرح امام کو لقمہ دیا جاتا ہے نماز میں مسجد میں. ایسے ذمہ دار پر رائے دی جاتی ہے مشورے میں کہ جی ہماری بات مانتے نہیں ہیں. اچھا بھائی نہیں مانتے تو کیا بات ہے. آپ رائے دے کر اللہ کے یہاں بری ہو گئے. اللہ آپ سے پوچھیں گے نہیں. ہاں آپ اگر رائے کے نہ ماننے پر اگر آپ اصرار کریں گے اور فتنہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے یہاں آپ مجرم ہوں گے. اگر آپ رائے دے دیں گے تو آپ اللہ کے یہاں بری ہو جائیں گے. آپ اللہ کے یہاں بری ہو جائیں گے. رائے دے دی آپ بری ہو گئے. اللہ سے قیامت میں نہیں پوچھیں گے. اس لیے فرمایا کہ امام نماز کا ضامن ہے. عجیب بات ہے. نماز کی ضمانت مقتدی پر نہیں ہے بلکہ امام پر ہے. جی ہاں نماز کی ضمانت کس پر ہے؟ امام پر ہے. مقتدی پر نہیں ہے. بڑے مزے کی بات ہے کہ امام جو نماز پڑھ رہے ہو
امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، غلطی ہو گئی مقتدی سے کہ تیری غلطی کہ تیری ساری غلطیاں معاف، تو امام کے ساتھ ہے سجدہ سہو تو اس کے لیے ہے جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہو. یہ امام سے نماز پڑھ رہا ہے اس پر تو سجدہ سہو بھی نہیں ہے. لو جی لو، ہماری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. کیسی اجتماعیت میں مدد ہے اللہ کی. انفرادی نماز پڑھے گا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، تیرے ذمہ سجدہ سہو بھی نہیں ہے. تیری نماز امام کے ذمہ، تیری نماز امام کے ذمہ. یہ حضرت فرماتے تھے کہ اجتماعیت کے ساتھ چلو گے اللہ تعالیٰ ساری خطائیں غلطیاں سب درگزر کر دیں گے اجتماعیت کی وجہ سے. اجتماعیت کی وجہ سے اجتماعیت کی وجہ سے سب درگزر کر دیں گے. اجتماعیت کی وجہ سے عیوب چھپ جاتے ہیں. انسانی زندگی میں عیوب ظاہر ہوتے ہیں. اجتماعیت میں عیوب چھپ جاتے ہیں. آپ نے ایک بوری گیہوں کی خریدی، اس گیہوں کی بوری کے اندر 100 دانے، 50 دانے، 200 دانے کنکر ہیں، گیہوں نہیں ہیں. یہ سارے کنکر تلیں گے، ان سارے پتھروں کی قیمت بنے گی. ان سارے پتھروں کی قیمت بنے گی، حالانکہ کسی کام نہیں آئیں گے. جب آٹا پیسے گا پھر سارے کنکر چھانٹ کر پھینک دیے جائیں گے. لیکن اجتماعیت میں ان سارے کنکروں کی قیمت بنے گی، وزن میں بھی، پیسے میں بھی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اور اگر یہ کنکر ان کے ساتھ نہ ہو تو انہیں کوئی نہیں لے گا. اس لیے میں عرض کر رہا کہ اجتماعیت میں کنکر بھی تل جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. ہاں، اجتماعیت میں کنکر بھی دل جاتے ہیں. تو میرے دوستوں عزیزو، ہم نے عرض کیا کہ اگر غور کرو گے تو بڑی بڑی مددیں اور نصرتیں وہ مشورے کے ساتھ ملیں گی. مشورہ سب سے بڑا اجتماعی کام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن کو نماز میں، اللہ نے نماز جو ہے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کیا. نماز کے ساتھ الذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں باہمی مشورہ کرتے ہیں. یہاں مشورے کو بیان کیا نماز کے ساتھ، اس کی اجتماعیت کو بتانے کے لیے، اہمیت کو بتانے کے لیے، اس لیے دور صحابہ میں مشورہ اجتماعی تھا. اگر کہیں کسی فرد نے آ کر کوئی بات پوچھ لی اور عمل کرنے لگا تو اختلاف ہو گیا. اس لیے فرماتے ہیں کہ مشورہ اجتماعی طور پر آ کر کوئی بات ہو تو اجتماعی طور پر آ کر پوچھو، افراد نہ پوچھیں. غزوہ تبوک میں ایک صحابی نے دیکھا کہ سارے صحابہ بھوکے ہیں، غلہ ختم ہو گیا. غلہ کوئی دانہ کسی کے پاس نہیں، سب ختم ہو گیا. غلہ ختم. صحابہ کو سخت بھوک لگی. ایک صحابی کو خیال آیا کہ بھئی میں سب کے لیے کھانے کا انتظام کروں. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ بھئی کہتے ہیں کہ نہیں شب گزاری میں اپنے اپنے کھانے کا انتظام کرو. ایک صاحب کہتے ہیں نہیں جی میرے پاس تو بہت پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں خیر کے کام میں لگے، میں شب گزاری میں سب کھانے کا انتظام کرتا ہوں. لیکن جماعت کے ساتھی منع کرتے ہیں کہ نہیں اصول نہیں ہے یہ. تو بھئی میں اپنے شوق سے، اپنے جذبے سے اگر کھانے کا انتظام کر رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، کام جذبے سے نہیں، کام تو اصول سے چلے گا. کام جذبے سے نہیں بلکہ اصول سے.
اصول پر جذبات کو قربان کرنا قربانی ہے، اصول کے خلاف جذبے کو پورا کر لینا خواہش ہے. اصول کے خلاف جذبے کو پورا کرنا خواہش ہے. اچھے جذبے کو حکم پر قربان کر دینا قربانی ہے. لوگ اچھے جذبے کو پورا کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم نے قربانی دی ہے. نہیں، جذبے کو پورا کرنا حکم کے خلاف قربانی نہیں، نافرمانی ہے. بہت سے لوگوں کو جذبہ ہوتا ہے شب گزاری میں کھانا میں کر دوں، مرکز میں کھانا میں کھلا دوں. اصل میں اس کام کا اصول یہ ہے کہ ہر امتی کے مال کو اور جان کو اس میں خرچ کرانا ہے. یہ کہیں کہ شب گزاری میں داعی بن کے آؤ، مدعو بن کر نہ آؤ. ہاں، جو بھی سوچے نا کھانا وہاں مل جائے گا، بس اس کا تو وہ داعی تو رہا نہیں اب، کیونکہ کھانے پر تو مدعو کو بلایا جاتا ہے نا. کیوں بھائی؟ ولیمے کی دعوت، عقیقے کی دعوت، تو جو لوگ گھر میں آتے ہیں وہ داعی بن کے آتے ہیں، مدعو بن کر آتے ہیں، سارے مدعو بن کر آتے ہیں. شب گزاری میں داعی بن کر آؤ. کیا بن کر آؤ؟ داعی بن کر آؤ، مدعو بن کر نہیں. اس لیے کہتے ہیں اپنا کھانا لاؤ. ایک آدمی کہہ دی میں اپنے شوق سے کھلا رہا ہوں، کیا حرج ہے؟ کہ نہیں، تیرا ایک آدمی کا شوق تو پورا ہو جائے گا، لیکن جتنے آنے والے ہیں سارے تیرے مال کے کھانے کے حریص ہو کر آ جائیں گے. ان سب آنے والوں کا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا. سب آنے والوں کا مجاہدہ ناقص. کھانے میں کیا ہوگا کہ وہاں کوئی کھلا دے گا، سب گزاری میں کوئی دعوت کر دے گا، کھانے کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سنو، اس لیے کہتے ہیں نہیں، اصولی بات یہ ہے کہ تمہارا جذبہ کھلانے کا ہے، مگر مشورہ کرو. ایک صحابی کو خیال آیا کہ چلو بھائی سب کو بھوک لگی ہے، اپنا اونٹ ذبح کرتا ہوں. لیکن یہ خیال آیا کہ پہلے پوچھ لوں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. گئے پوچھنے کے لیے، اکیلے صحابی جا کے پوچھا کہ آج کیا کہ رسول اللہ، صحابہ کو بھوک لگی ہے، میرے پاس اونٹ ہے، میں اپنا اونٹ ذبح کر کے انہیں کھلانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کھلا دو. اجازت مل گئی، اجازت مل گئی. ہم سب کو سوچتے ہیں کہ جب ایک آدمی پوچھ کے آ گیا تو اب باقی لوگ کیا کریں گے؟ وہ تو کہے گا کہ میں تو امیر صاحب سے پوچھ کے آیا ہوں، کر لو کیا کرو. ساتھ میں اختلاف یہی سے ہوتا ہے کہ امیر سے پوچھ کر تنا شروع کر دیتے ہیں کام. حالانکہ چاہیے سب مل کر پوچھیں. الگ الگ پوچھو گے تو الگ الگ گروپ بنیں گے. وہ جو پوچھیں گے وہ کریں گے، جو پوچھیں گے وہ کریں گے. اس طرح کام کے رخ مختلف ہو جائیں گے. سنو، اس نے فرمایا اجتماعی طور پر پوچھو. ان تنازعات فی شیء فردوه، جمع کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو سب اجتماعی طور پر آ کر پوچھو. اگر تم ایمان والے ہو تو اجتماعی طور پر پوچھو گے. آگے فرمایا اگر تمہارا یقین اور تمہارا ایمان اللہ کے رسول پر ہے تو تم آگے پوچھو گے اجتماعی طور پر. ردوہ اللہ و رسول ان کنتم تؤمنون باللہ و رسولہ. تو یہ صحابی اکیلے آئے، آگے پوچھا کیا ہم اونٹ ذبح کر لیں؟ فرمایا ہاں کر لو. فرمایا کر لو. اجازت مل گئی. گئے ذبح کرنے کے لیے. جیسے ہی اونٹ ذبح کرنے لگے حضرت نے پوچھا کیا کر رہے کیا کر رہے؟ کہ میرا اونٹ ہے، میرا اپنا اونٹ ہے، میں اپنے شوق سے سب کی دعوت کر رہا ہوں، سب بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ ہم اونٹ ذبح نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں تو پوچھ کر آ گیا ہوں. میں تو پوچھ کر آ گیا. کس سے پوچھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے. حضرت نے فرمایا تم اکیلے کیوں گئے پوچھنے کے لیے، ہمیں کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ یہ ہے بہت بہت غور سے سننے کی بات ہے. ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بات پیش آئے
بھائی چلو سب ساتھی چلو، سب اس بات پر پوچھیں گے۔ حضرت نے فرمایا تم اکیلے کیوں گئے پوچھنے، ہمیں بھی نہیں ساتھ لے گئے، لہٰذا ہم تمہیں زبانی کرنے دیں گے، چلو ہمارے ساتھ دوبارہ پوچھیں گے۔ اونٹ ان کا چھڑوا کر ہاتھ پکڑ کے لائے ان صحابی کا حضرت عمر، اور آ کر عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماذا صنعت یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ نے کیا کر دیا، کیا ہوا عمر؟ بہت بڑی بات ہے حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی آپ نے کیا کر دیا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے بھی یہ نہ فرمایا کہ عمر تمہیں کیا مطلب اجازت دے چکا میں، آپ یہ نہ فرمایا کہ عمر ان کا جذبہ ہے پورا کرنے دو۔ جب انہیں ساتھی کی رائے آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی عمر کی رائے کو اہمیت دی ان صحابی کے اونٹ ذبح کرنے کے جذبے کے مقابلے میں۔ میری بات بہت غور سے سننی پڑتی ہے، یہ نہ کہا کہ بھئی عمر اس کو ذبح کرنے دو اونٹ، کہ نہیں، ہمارے مشورہ کا ساتھی ہے، اس کی رائے اونٹ ذبح کرنے کی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے آ کے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا، عمر کیا بات ہو گئی؟ یہ بات یہ ہے کہ آج ہم سفر میں ہیں، دشمن سے کل مقابلہ ہوگا، کل دشمن سے مقابلہ ہوگا، بھوک تو کل کو بھی لگے گی، بھوک تو کل کو بھی لگے گی، اگر اونٹ ذبح ہونے لگے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، سواری ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ٹھیک ہے، اونٹ ذبح مت کرو، اجازت آپ نے واپس لے لی، ایک ساتھی کی رائے پر اجازت واپس لے لی، فرمایا اونٹ ذبح مت کرو۔ پھر کیا کریں، صحابہ کو بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت عمر نے عرض کیا کہ ہم اپنے اپنے تھیلے جھاڑتے ہیں توشے کے، شاید کچھ اس میں سے اس کی سلائی میں سے آٹا نکلے، سارے بورے تھیلے خالی ہو چکے ہوں غلے سے، اس میں کیا ملے گا؟ انہیں جھاڑا گیا تو اس کے اندر سے کچھ غبار نکلا، تو تھوڑا سا جمع ہو گیا، اتنا سا۔ آپ نے اس کا دعا کی، برکت کی۔ صحابہ فرماتے ہیں زمین پر ڈھیر لگ گیا غلے کا، اتنا غلہ کہ سارے صحابہ کے بورے بھر گئے، تھیلے بھر گئے، اونٹوں پر لاد لیا، آگے چلنا ہے اور زمین پر ڈھیر لگا ہوا غلے کا، وہ ختم نہ ہو۔ روایت میں ہے جس صحابہ نے دیکھا کہ کسی بھی طرح یہ غلہ ختم نہیں ہوتا اور یہاں چھوڑ کے جانے کو دل نہیں جاتا، برکت ہے اللہ کی طرف سے یہ چھوڑ کے جانے، تو صحابہ کے کرتوں کی آستینیں چوڑی چوڑی ہوتی تھی، انہوں نے یہاں سے آستینوں کو باندھا اور اندر غلہ بھر لیا، کپڑے کے اندر چوغے چوڑے چوڑے انہیں باندھ کر اوپر سے اندر غلہ بھر لیا۔ اس طرح صحابہ غلہ بھر کے لے کر چلے۔ یہ ساری برکت مشورے کی ہے، ایک اونٹ ذبح کرنے کے جذبے کو قربان کرنے کی وجہ سے اللہ نے سواری بچا دی اور غلہ سب کے لیے ضرور سے زیادہ ہو گیا، کچھ نہ ہوتے ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ غیبی نصرتیں، غیبی فتوحات وہ سب مشورے کے ساتھ ہیں۔ خندق میں چٹان آ گئی، ٹوٹے نہ، صحابہ نے کہا چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ آئے صحابہ آپ کے پاس، عرض کیا گیا سنا اس طرح خندق میں چٹان آ گئی، یہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ فرمایا میں اترتا ہوں، انا نازل ہوں، میں اترتا ہوں۔ آپ خود تشریف لائے۔ ذمہ داروں کو چاہیے ہر مسئلے میں خود دخیل ہوں۔ یہ بادشاہوں کا نظام ہے کہ یہ اوپر والے ہیں، یہ ان کے نیچے والے ملازمین ہیں، یہ ان کے نیچے والے وزراء ہیں، یہ وزراء کے نیچے جو ہیں ان کے نوکر چاکر اور فوج والے ہیں، وہ ان کے فوج کے نیچے ایک پولیس ہے اور پولیس کے نیچے، یہ سب دنیاوی نظام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، فاقے میں ساتھ، بخار میں ساتھ، آپ نے فرمایا مجھے تم میں اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو کو ہوتا ہے،
مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے پتھر اٹھایا، آپ سے اٹھا نہیں، بھاری تھا، بیٹھ کر پیٹ کے سارے سے اٹھایا، صاحب نے عرض کیا کہ پتھر میں اٹھا لیتا ہوں، آپ کو چھوٹا پتھر اٹھا لیں جو آپ سے اٹھا لیتے؟ فرمایا نہیں، جس اجر کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے ذمہ دار بن گئے بادشاہ کی طرح، ان کے ماتحت شورا وزراء کی طرح، ان کے ماتحت عملہ خدام کی طرح، تو اللہ کی مدد نہ آئے گی، اللہ کی مدد نہ آئے گی، اللہ کی مدد نہ آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر خود کام نہیں کرے گا، اجتماعیت کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام کرنے والے کام کے سارے تقاضوں پر مجتمع رہیں۔ آپ میں اترتا ہوں خندق میں، آپ اترے، آپ نے کدال اٹھائی، چٹان پر ماری، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، ایسی بہ گئی چٹان جیسا بھالو اور ریت بہ جاتے ہیں نا، پانی کی طرح بہ جاتا ہے، ایسی چٹان بہ گئی۔ یہ نہیں کہ چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، نہیں، بلکہ ریتی کی طرح چٹان بہ گئی، ریتا بن گیا پوری چٹان کا۔ رکاوٹ دور ہوئی، قیصر کسریٰ کے محلات کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، اور 2 آدمیوں کا کھانا حضرت جابر کے یہاں سارے مدینے نے کھایا۔ یہ فتوحات لے لو، رکاوٹ ختم، اور کھانا کتنا کھانا، اللہ اکبر، اس سے بڑی برکت کوئی نہیں ملتی۔ ایک بکری کا بچہ سارے مدینے نے کھایا، ایک بکری کا بچہ سارے مدینے نے کھایا۔ اتنا ہی نہیں کہ کھایا، بلکہ سب نے کھایا، کھلایا، تقسیم ہوا، اور پھر آپ نے ان کا بکرا ان کو واپس بھی کر دیا۔ روایت میں سنایا تھا کہ گوشت تو کھا لینا مگر اس کی ہڈی توڑنا مت، ہڈی مت توڑنا، کیوں کہ اگر بکرا ان کو واپس کرنا ہے تو لنگڑا بکرا رہ جائے گا، ان کا بکرا لنگڑا رہے گا، تو ہڈی توڑی اس کی، ہڈی مت توڑنا، گوشت سارا نوچ لو، گوشت کھاؤ، سیدھا ان کا بکرا ایسے ہی ویسے ہی واپس کرنا ہے، جیسے انہیں کاٹ کے پکایا ہے ایسے کیسے واپس کرنا ہے۔ دیکھو تو صحیح، کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ ساری فتوحات، برکتیں، نصرتیں، رکاوٹوں کا دور ہونا سب مشورے پر موقوف ہے۔ ہم نے مشورہ ہی توڑ دیا، کیا توڑ دیا؟ مشورہ ہی توڑ دیا۔ مشورے میں شرکت نہ کرنا جماعت کی نماز کا چھوڑ دینا ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہے، جی ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے کو اصول پر لاؤ، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی نہ آئے گی، اللہ کی مدد مشورے کے بغیر نہ آئے گی۔ ہمارے سارے کام کا مدار مشورے پر ہے، سارے کام کا مدار مشورے پر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اجتماعیت کے اصول، یہ ہے اجتماعیت کے اصول، یہ ہے اجتماعیت کے اصول کہ اپنے مشورے کو اجتماعی بناؤ اور اس کے لیے مجاہدہ کرو۔ یہ سب دیکھو سنو، جتنے بھی دعوت کے کام ہیں ہر کام کا مجاہدہ ہے، ہر کام کا مجاہدہ ہے، جتنے بھی دعوت کے کام ہیں ہر کام کا مجاہدہ ہے۔ گشت ایک عمل ہے، اس کا مجاہدہ ہے، اس کا مجاہدہ ہے۔ مشورہ ایک عمل ہے، اس کا مجاہدہ ہے۔ مشورہ کا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر مشورے میں آ کر شریک ہوں، مشورے کا مجاہدہ ہے۔ لیکن دیکھو میرے دوستو عزیزو، صرف رائے پہنچا دینا مشورہ نہیں ہے۔ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، میں تو آ نہیں سکوں گا، آج مشغولی زیادہ ہے، کل بھی دکان نہیں کھولی تھی،
ایک تقاضا آ گیا تھا، میں دکان پہ بیٹھا ہوں، موبائل سے فون کر لیا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری یہ رائے ہے، ہماری یہ رائے ہے۔ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، شیاطین کے اڈے پر، شیاطین کے اڈے پر وہاں سے مشورہ دے رہا ہے۔ جس نے مشورے کے تقاضے کے لیے دکان چھوڑنے کا مجاہدہ نہ کیا، اللہ اس کے دل میں مشورے کے امور کیسے ڈال دے گا؟ اللہ اس کے دل میں امور مشورہ کیسے ڈال دے گا؟ ماحول میں نہیں ہے، ماحول میں نہیں ہے۔ جب اپنا تقاضا چھوڑ کر مشورے کے لیے نہ آیا تو مشورے کا مجاہدہ نہیں ہوا۔ جب مجاہدہ نہیں ہوا تو ہدایت کیسے ہو؟ مجاہدہ نہیں تو ہدایت کیسے ہو؟ بھائی فلاں صاحب کو فون کر کے رائے لے لو، اس نے ہمارے مشورے کو بالکل ختم کر دیا۔ مشورہ فون کر کے پوچھ لو، فون کر کے پوچھنا جس نے ہمارے مشورے کے مجاہدے کو ختم کر دیا۔ ہمارے ایک تھے مولوی موسیٰ کیرلا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب کے عاشق تھے، مولانا صاحب کے عاشق تھے، ایسی حد سے محبت کرتے تھے۔ یہ کہتے حضرت آپ کسی بات کے کہنے میں یہ خیال مت کرنا کہ موسیٰ اس کام کو کر نہیں سکے گا یا کیرلا والے کر نہیں سکیں گے، آپ کے دل میں جو آئے کہہ دیا کریں، جو آپ کے دل میں آئے کہہ دیا کریں۔ مولانا صاحب سے کہتے تھے، مولی موسیٰ کیرلا والے یاد ہوں گے، کہنے لگے حضرت کسی بات کو بھی آپ یوں نہ سوچا کریں کہ بھائی میں کہوں گا یہ کر نہیں سکیں گے، جو آپ کی جی میں آپ کہہ دیں، جو آپ کہیں گے وہ کریں گے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی بات پیش آ گئی کیرلا میں، بہت معمولی بات، بہت ہی معمولی بات۔ کہنے لگے ساتھیوں سے، بھائی چلو اختلاف ہو گیا تمہارے میں نظام الدین جاتا ہوں، حضرت سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اس زمانے کی ٹرین کیرلا سے دلی، آج شاید ان تیز ٹرینوں میں 36 گھنٹے لگتے ہوں گے، 35 گھنٹے لگتے ہوں گے۔ اس زمانے کی ٹرین اتنے دن کا سفر کر کے مولوی موسیٰ یہاں پہنچے مولانا صاحب کے پاس آ کے حضرت نے فرمایا اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ جی ایک بات پوچھنے کے لیے آیا تھا، آج شام کی ٹرین سے واپس جاؤں گا۔ کیا بات ہے؟ بات پوچھی، حضرت نے جواب دیا۔ منشی بشیر رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، منشی جی نے کہا کہ مولوی موسیٰ اتنی سی معمولی بات پوچھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے نظام الدین آئے، کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے اتنا خرچ بھی کیا اور اتنا لمبا سفر کر کے شکل میں پڑے۔ یہ بات وہاں سے ایک پوسٹ کارڈ لکھ کر بھیج دیتے، حضرت جواب دے دیتے، پوسٹ کارڈ لکھ کر بھیج دیتے ہیں، یہاں سے جواب چلا جاتا۔ یہ بات منشی جی نے حضرت کے سامنے مولوی موسیٰ کو کہہ دی، مولانا صاحب کو غصہ آ گیا سخت۔ حضرت نے فرمایا منشی جی بالکل غلط کہا تم نے، ہماری بات کو وہ سمجھے گا جو مجاہدے سے ہمارے پاس آئے گا۔ ہماری بات کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے اپنا ماحول چھوڑ کر مجاہدے کے ساتھ اس ماحول میں آویں۔ اگر یہ خط لے کر پوچھتے تو انہیں ہماری بات سمجھ میں نہ آتی۔ ان کے وہاں سے آنے کے مجاہدے نے، جان مال کے خرچ کے مجاہدے نے ان کو ہماری بات ان پر کھول دی ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ مشورے کے لیے مجاہدہ کرو۔ جو اپنے تقاضے دبا کر مشورے میں نہیں آئے گا، اللہ اس پر دین کے تقاضے نہیں کھولیں گے۔ یہ بات اللہ دین کے تقاضے کھولتے ان پر ہیں جو اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے اپنے تقاضوں کو دباتے ہیں۔ اللہ کے دین کے تقاضوں کے لیے اپنے تقاضوں کو دباتے ہیں، اللہ ان پر تقاضے کھولتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں تاجر کیسے تقاضے دباتے ہیں؟ صبح نکل جاتے ہیں، بچے سوتے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو آتے ہیں، بچے سو چکے ہوتے ہیں۔ ان تاجروں کو کماتے بھی بچوں کے لیے،
مگر ساتھ بیٹھ کر کھانے کا موقع نہیں ملتا. حضرت فرماتے تھے یہ ہیں وہ ناکام لوگ جو خواہش کو قربان کرتے ہیں خواہش کے لیے. خواہش کو قربان کرتے ہیں خواہش کے لیے. بچوں کے ساتھ کھانے کی خواہش کو قربان کرتے ہیں کمانے کی خواہش کے لیے. جب خواہش کے لیے خواہش قربان ہوگی تو خواہشات کا میدان بڑھے گا, اور جب دین کے لیے خواہش قربان ہوگی تو دین کا میدان بڑھے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے کے لیے مجاہدہ کرو, مشورے کے لیے مجاہدہ کرو, اپنے ماحول سے نکل کر آؤ, اپنے ماحول سے نکل کر آؤ. تو میرے دوستو عزیزو, میں نے عرض کیا یہ ہے اجتماعیت, یہ ہے اجتماعیت کے, اور یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانے کے اصول. اس لیے اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے بنیادی چیز قربانیاں ہیں, بنیادی چیز قربانیاں ہیں. کوئی آدمی کسی کے سہارے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ جنازہ کہتا ہے اٹھانے والوں سے مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. ایسے ہی ہے نا روایت میں, قدمونی قدمونی, جی مجھے آگے بڑھاؤ, مجھے آگے بڑھاؤ. ارے بھائی تو خود کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ یہ چلنے کی سزادی نہیں ہے, چلنے کی سزادی نہیں ہے. اس لیے جو آدمی اس کوشش میں ہو کہ کوئی اسے آگے بڑھا دے, سمجھ لو کہ اس میں خود چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہاں, کیونکہ دوسروں کے سہارے سے کیا چلتے ہیں, مردے چلتے ہیں دوسروں کے سہارے سے. جہاں تک وہ چلائیں گے وہاں تک یہ چلیں گے, جو تھک جائیں گے وہ چھوڑ دیں گے, دوسرے اٹھا لیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جنازہ جاتے ہیں نا قبرستان, کیسا ہوتا ہے, لوگ کندھا بدلتے رہتے ہیں, چلتا رہتا ہے جنازہ. تو میں نے عرض کیا اس کام میں کوئی کسی کو آگے نہیں بڑھا سکتا. معاملہ ہر ایک کا براہ راست اللہ کے ساتھ ہے, معاملہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ براہ راست ہے. اپنے آپ کو اللہ کے یہاں صفات سے قبول کرواؤ, اپنے آپ کو اللہ کے یہاں صفات سے قبول کرواؤ. اس لیے کہ اس کام کا تعلق قابلیت سے نہیں ہے, قبولیت سے ہے. کام کا تعلق قابلیت سے نہیں بلکہ قبولیت سے ہے. صفات قبولیت اصل ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں اس کام کے لیے قبول کرواؤ. اس قبولیت کا تعلق صفات قبولیت سے ہے, اس کا تعلق صفات قبولیت سے ہے. جتنا ہماری ذاتی زندگی تقوی پر آئے گی اللہ تعالیٰ اتنا قبول فرمائیں گے. انما يتقبل اللہ المتقین, کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں تقوی والوں کے عمل کو. کون تقوی والے؟ جو کام کر کے ڈرتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں. جو کام کر کے اکڑتے ہیں وہ ریاکار ہوتے ہیں. جو کام کر کے اکڑتے ہیں وہ ریاکار ہوتے ہیں. جو کام کر کے ڈرتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں. کام کر کے ڈرنے والے ایک ہوتے ہیں, کام کر کے اکڑنے والے. جو کام کر کے اکڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, ان سے مدد کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اور جو کام کر کے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کام کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو قربانیوں سے آگے بڑھانا ہے. اس کام میں ترقی اس طرح کرتا ہے داعی جس طرح پرندہ فضا میں اپنے پروں سے ترقی کرتا ہے. کوئی پرندہ کسی پرندے کو سہارا لیتا ہے فضا میں؟ نہیں. ہر پرندہ ترقی کرتا ہے اپنے پروں پر. سمجھتے تھے یہی دو پر ہیں امت کی ترقی کے لیے, ایک ہجرت ایک نصرت. ہجرت اور نصرت. اگر ہجرت نصرت کے ذریعے خود کوشش کرے گا تو خود ترقی کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کی جائیں جو صفات قبولیت کے لیے شرط ہیں, جن میں سب سے اہم چیز اتباع سنت ہے. بالکل پکی بات ہے. اتباع سنت کے بغیر تو کوئی شخص اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ
بن نہیں سکتا. یہ تو دعوت کا یہ ضابطہ ہے. اتباع سنت کے بغیر کوئی کسی کو اللہ جوڑنے کا ذریعہ بن نہیں سکتا. یہ پکی بات ہے. کام کرنے والے جتنا اتباع سنت پر ہوں گے اتنا ان کے کام کا وقار ہوگا اور اتنا ان کی دعوت میں رعب ہوگا. دیکھو کام اللہ کی مدد سے ہوگا. کام اللہ کی مدد سے ہوگا. یہ اللہ کی مدد کا ایک بڑا حصہ وہ رعب ہے جس سے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ہے. کیا ہے رعب؟ آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت تک تھا. 1 مہینے کی مسافت تک آپ کا رعب تھا. بہت ضروری بات میں کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کی مدد رعب سے کی ہے. اللہ نے آپ کی مدد رعب سے کی ہے. 2 آدمی بھیجے یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیجے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے. آپ کو کسرا نے حکم دیا بازان کو، بادشاہ نے یمنی گورنر کو کہ جاؤ اور اس آدمی میں خط لکھا ہے اس گرفتار کر کے لاؤ. اس کو گرفتار کر کے لاؤ. وہاں پہنچے دونوں آپ گرفتار کرنے کے لیے تو آپ کو دیکھ کے کانپنے لگے. میں گھبرا ہوں. کیا بات ہے؟ تسلی رکھو. کیسے آنا ہوا؟ کون کانپ رہا؟ پکڑنے کے لیے جو آئے 2 آدمی وہ آپ کو دیکھ کر میں کیا بات ہے؟ کیوں گھبرا رہے؟ کس لیے آئے ہو؟ وہ کانپتے کہہ رہے کہ ہم تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میں تمہیں کس نے حکم دیا مجھے گرفتار کرنے کا؟ کہ ہمیں بازان نے حکم دیا ہے. بازان نے کسی نے حکم دیا؟ کہ بازان کو کسی نے حکم دیا ہے؟ سب سے بڑے بادشاہ نے. ہم بازان کے حکم سے آئے ہیں. بازان کو حکم دیا ہے اس کے آقا نے کسرا نے. آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں حکم دیا ہے مجھے جو ہے گرفتار کرنے کا، اللہ میرے آقا نے تمہارے بازان کے آقا کو رات قتل کر دیا. دیکھو بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ 2 چیزوں پر نازل ہوں گی. 2 چیزوں پر نازل ہوں گی. ایک آپس کی اجتماعیت، دوسرے خود جا کر دعوت دینا. یہ 2 چیزیں صحابہ کی اصل تھی. ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسرے خود جا کر دعوت دینا. آپ نے کسرا کو خط لکھا، 4 صحابہ کو بھیجا خط دے کر. صرف 4 آدمی. ان 4 کے جانے پر سارا ملک ختم ہو گیا. سارا ملک ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا گرفتار کرنے کے لیے آنے والوں سے کہ میرے آقا نے تمہارے آقا کو رات قتل کر دیا. یعنی شیروے نے کسرا کو قتل کر دیا. اسی وقت انہوں نے لکھ لیا تھا کہ اس وقت لکھ لو. یہ کہہ رہے ہیں معلوم کیا گیا جس آپ نے فرمایا اسی وقت اس کے بیٹے نے کسرا کو قتل کر دیا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آپ کی مدد رعب سے کی ہے. وہ رعب کیسے ملے گا امت کو وہ رعب کیسے ملے؟ میں اتنی ضروری بات عرض کر رہا. اس وقت مسلمان مرعوب ہے غیروں سے پریشان ہے. ہمارے فلاں مسائل کا کیا ہوگا؟ ہمارے بعض امور شریعت ہیں ان میں غیروں کی مداخلت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قانون فلاں حکم شرعی کے خلاف آ گیا، مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ یہ ساری جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا امت پر، خدا کی قسم اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمان نے اتباع سنت چھوڑ کر مسلمان نے اپنے رعب کو ضائع کر دیا. رعب کو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر مسلمان اتباع سنت پر ہو تو کسی
بڑی سے بڑی طاقت کی مجال نہیں. فرائض تو شریعت کے بہت اونچے ہیں. ایک زندگی کی لائن کا سنت کا مقابلہ بھی باطل مل کر نہیں کر سکتا، کیونکہ جس رعب سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اللہ نے وہ رعب قیامت تک کے لیے آج کی سنتوں میں رکھ دیا. کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں سمجھتے بات؟ جب ایک مسواک کی سنت کے کرنے سے دشمن مرعوب ہو کر بھاگ سکتا ہے. مسواک کی سنت، حالانکہ مسواک کی سنت ایسی سنت نہیں ہے جس سے مسلمان کا تعارف ہو. بات سمجھے؟ مسواک ایسی سنت نہیں ہے جس سے مسلمان کا تعارف ہو. میری بات اس طرح بہت توجہ دینی پڑتی ہے، بہت زیادہ آسانی سے بات سمجھ آنے کے لیے. مسواک ایسی سنت نہیں ہے جس سے مسلمان کا تعارف ہو. مسواک ایسی سنت نہیں ہے جس سے مسلمان کا تعارف ہو. جب مسواک کی سنت کے کرنے سے دشمن مرعوب ہو کر بھاگ سکتا ہے، جن پہ تلواروں سے فتح نہیں ہو رہی تھی ان پر مسواک سے فتح ہو گئی، تو وہ سنت جس میں مسلمان کا تعارف نہیں ہے، جب اس میں اتنا رعب ہے تو وہ سنت لباس کی اور شکل کی جس میں اسلام کا تعارف ہے، اس میں اللہ نے کتنا رعب رکھا ہوگا غیروں کے لیے. یہ ہے سمجھنے کی بات. آج ہی تو مسلمان رو رہے نا، خدا کی قسم صرف اس لیے غیروں کے طریقے اختیار کر کے غیروں سے مقابلے پہ ہیں. غیروں کے طریقے اختیار کر کے غیروں سے مقابلے پر ہیں. اگر سارے اغیار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو رعب کے ذریعے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے اتباع سنت. اس کا ایک ہی راستہ ہے اتباع سنت. اس لیے میں نے عرض کیا دو بنیادی چیزیں ہیں جس پہ اللہ کی مدد آئے گی. ایک خود جا کر دعوت دینا کہ اقامہ حجت کے لیے لازم ہے. کسی کارڈ سے، کسی کاغذ سے، کسی اخبار سے، کسی چینل سے، کسی موبائل سے دین کا پیغام پہنچانا یہ سنت کا طریقہ ہی نہیں ہے. جو طریقہ سنت کا نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ اللہ کی کوئی مدد بھی نہیں ہے. جتنے بھی ذرائع ہیں نشر اشاعت کے یہ خلاف سنت ہیں. خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد سے بالکل خالی ہے. ذمہ داری ادا نہیں ہوتی کسی ذریعے سے پیغام پہنچا کر جب تک خود جا کر دعوت نہ دے. ذمہ داری ادا نہیں ہوتی پیغام بھیجنے سے جب تک خود جا کر دعوت نہ دے. یہ یقینی بات ہے. میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ کر کہہ رہا ہوں. اس زمانے میں مسلمان کو دھوکہ یہ لگا کہ اس زمانے میں دعوت کا طریقہ وہ تھا جو صحابہ نے کیا. اس زمانے میں دعوت کا طریقہ یہ ہے جو اس زمانے میں سہولتیں اور آلات ذرائع ہو گئے ہیں. نقل و حرکت ایسی سنت ثابتہ ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی. خروج اور نقل و حرکت ایسی سنت ثابتہ ہے کہ قیامت تک امت اس کا بدل نہیں لا سکتی. قیامت تک امت اس کا بدل نہیں لا سکتی، کبھی نہیں. جب بھی مسلمان خروج کے علاوہ کسی ذریعے سے دین امت تک پہنچانے کو سوچے گا، اس کی سوچ انبیاء اور صحابہ کی سوچ کے خلاف ہوگی. سمجھے ہماری بات؟ نہیں سمجھے. جب بھی یہ امت دین کی اشاعت کے لیے اس زمانے کے حالات اور ذرائع کو سے سمجھے گی، ان کی سوچ صحابہ کی سوچ کے خلاف ہوگی اور ان کا یہ عمل انبیاء کے عمل کے خلاف ہوگا. اس لیے کہ خود جا کر دعوت دینا ہی سنت ہے. خود جا کر دعوت دینا ہی سنت ہے. باقی جتنے بھی طریقے نشر و اشاعت کے ہیں وہ سارے کے سارے طریقے خلاف سنت ہیں. وہ سب طریقے خلاف سنت ہیں. ایسا فرماتے تھے رواج ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں. رواجی چیزیں رواج کی ظلمتوں سے، یہ آلات اور ذرائع رواج کی ظلمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور دعوت یہ سنتوں سے بھری ہوئی ہے. دعوت میں سنت کے انوارات ہیں. دعوت میں سنت کے انوارات ہیں. آلات میں رواج کی ظلمتیں ہیں.
اس لیے مجاہدہ خود جا کر دعوت دینے میں ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو ان صفات کا اور ان طریقوں کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے. اس کے لیے ارادے فرماؤ، عزم کرو. جو علماء سال پورا کر رہے ہیں 5 بیروں کا ارادہ فرمائیں. جو علماء سال کے لیے آئے ہیں سال پیش کریں. جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں تامل ناڈو والے خاص طور پر یہ بیرون کے لیے ہے نقد اپنے آپ کو پیش کریں. اور جو ماشاءاللہ پرانے ہیں 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں یا علماء ہیں وہ 2 ماہ نظام الدین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں.